على آدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال علي عليه الصلاة والسلام من عرف نفسه فقد عرف ربه. صلوات. برادران ایمانی، ایام عزا کا سلسلہ چل رہا ہے. آج 12 محرم ہو چکی ہے. کربلا میں حسین کی عظیم قربانی ہو چکی اور اب کربلا کا حصہ ختم اور ثانی ہزارہ کے اپنے حصے کی منزلیں طے کر رہے ہیں. مولا امیر علیہ السلام کے ایک فرمان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. میرے مولا فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اب ہمیں سب سے پہلے اگر ہم علی والے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا پڑے گا. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علی کو اپنا امام مانتے ہیں اور علی سے اور اولاد علی سے شفاعت کی امید بھی رکھتے ہیں تو علی ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں. اور جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے ہم اپنے رب کو نہیں پہچان سکیں گے. آج جب میں یہاں آیا تو کچھ بچے یہاں پر آئے اور انہوں نے کچھ سوالات کیے. اس منبر حسینی سے بارہا دفعہ ایسے جوابات دیے جا چکے. ہمارے علماء کرام اور ہمارے ذاکرین عظام بڑی سیر اثر گفتگو کر چکے. میں ان بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اگر ہم علی کو مانتے ہیں تو ہمیں دوستی اور دشمنی کا طریقہ بھی علی سے ہی سیکھنا پڑے گا. ہمیں کھانے پینے کا طریقہ بھی علی سے سیکھنا پڑے گا. ہمیں یہ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی علی سے سیکھنا پڑے گا کیونکہ ہم علی کو مانتے ہیں. اور ہمیں دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہمیں کبھی ضرورت پیش ہی نہیں آئی. باقی جہاں تک رہا سوالات کا مسئلہ تو یہ آج سے نہیں ہے. یہ جب سے دین اسلام آیا ہے اس وقت سے شیعان علی کی طرف ہر وقت سوالات کی بچھاڑ ہوتی ہے. اس سے گھبرانا بھی نہیں چاہیے اور اپنے آپ کو تیار بھی رکھنا چاہیے. کیوں کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں, ہم حسینی ہیں. ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق حسین سے ہے اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت تعلق ہے. کیوں کہ پوری کائنات نے حسین کو شیعوں کے حصے میں لکھ دیا ہے. جہاں بھی جلوس حسین ہو, جہاں بھی عباس کا علم ہو, اگر دور سے بھی عباس کا علم نظر آئے تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ شیعوں کا گھر ہے. اور اس پہ جتنا بھی خدا کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ علی ہمارے حصے میں ہے. اور دنیا والے کہتے ہیں یہ شیعوں کا گھر ہے. تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہوتی. سوالات آتے رہتے ہیں, علماء کرام جواب دیتے رہتے ہیں اور اب تو وہ جوابات دے دے کہ میرے خیال میں علماء اہل تشیع تھک چکے ہوں گے. اسی لیے آج اس میڈیا کے دور میں میرے بچے بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام کے بولنے سے پہلے یعنی مکتبہ جعفریہ کے علماء کے بولنے سے پہلے ہمارے برادران اہل سنت ان سوالوں کا جواب دے دیتے ہیں. اور میں ان علماء اہل سنت کا شکر گزار بھی ہوں کہ جو ہمارے علماء کے بولنے سے پہلے ان لوگوں کو جواب دے دیتے ہیں. مثلا جیسے
چند سال پہلے کسی نے کراچی میں نعرہ لگایا تھا امیر یزید زندہ باد کا، تو وہ جتنا لطف شیعوں نے لیا شاید ہی کسی نے لیا ہو، اس لیے کہ 1400 سال سے ہم یہ سن رہے ہیں نا کہ شیعوں نے حسین کو مارا بھی خود ہے اور روتے بھی خود ہے۔ کم از کم وہ لوگ سامنے تو آ گئے کہ جنہوں نے حسین کو مارا تھا۔ ہمیں اس چیز کا لطف آیا ہے کہ اب وہ مخلوق کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ جو یزید کو اپنا امام مانتی ہے، اور یزیدی ہی قتل حسین پر خوش ہوتے ہیں۔ کوئی حسینی تو قتل حسین پر آج تک کوئی خوش نہیں ہوا۔ ایک دفعہ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو بات میں نے کی تھی کہ ہمیں ہر طریقہ زندگی گزارنے کا طریقہ اپنے مولا سے سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ غدیر خم پر جب میرے پاک رسول نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، یعنی یہ علی اس کا مولا ہے جس کا میں مولا ہوں۔ اب اگر کوئی علی کو مولا نہیں مانتا تو وہ سب سے پہلے رسالت کا انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہمیں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی علی کو مولا نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ محمد مصطفیٰ کو مولا نہیں مانتا، اس لیے کہ میرے نبی نے یہی تو کہا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب جو نبی کو مولا نہیں مانتا اس کا علی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور جس کا علی کے ساتھ تعلق ہے اس کا بے شک سب سے پہلے تعلق محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ جب تک وہ مصطفیٰ کو اپنا مولا نہیں مانے گا وہ علی کو مولا مان ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے تو میرے پاک نبی نے کہا تھا کہ یا علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے، اور بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق کے یا ولد الزنا کے۔ تو مولا سے سیکھنے کی ضرورتیں ہیں۔ آج جو ہمارے ہاں سوالات ہو رہے ہیں نا، آتے ہیں ہر سال آتے ہیں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، اور جوابات بھی دیے جاتے ہیں، لیکن ایک فطرت ہے، ایک فطرت کا تقاضا ہے کہ جو بھی علی کو نہیں مانتا وہ ایسے الٹے سیدھے سوال کرتا رہتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں خداوند کریم محمد مصطفیٰ کو فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو لوگ تجھ سے الٹے سیدھے سوالات کرتے ہیں، اس لیے کہ جو تجھ سے پہلے نبی گزرے ہیں نا ان سے تو انہوں نے بڑی عجیب ڈیمانڈیں کی ہیں۔ ان سے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ خدا کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دے، تو تجھ سے تو ابھی یہ سوال نہیں کیا نا کہ خدا کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دے۔ تو یہ سوالات شیعوں کی قسمت میں لکھے ہوئے ہیں اور یہ ہوں گے، اس لیے کہ کچھ چیزیں ہمارے ہاں سے بھی ایسی ہوئی ہیں کہ جن کی وجہ سے سوالات ہوتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، پردے میں میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں کہ آج میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے پہلی مجالس میں یہ کہا تھا کہ آج محرم سے چند دن پہلے مارکیٹوں میں رش لگتا ہے اور دکاندار کہتے ہیں کہ محرم کلیکشن آ گئی ہے، کالے کپڑے آ گئے ہیں، لوگ نئے کپڑے لیتے ہیں اور سلواتے ہیں۔ میں ایک مثال دوں گا، شاید آپ لوگ تو واقف نہیں ہوں گے، ہمارے بزرگ واقف ہوں گے۔ مولانا رحم علی صاحب ہوا کرتے تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ چکوال کے ساتھ آگے گاؤں ہے پیل پدراڑ، وہاں کے رہنے والے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ ان کے ایک بیٹے تھے مولانا نیاز علی صاحب، وہ بھی عالم دین تھے۔ تو محرم قریب آیا تو مولانا نیاز علی صاحب کپڑے وغیرہ نئے لے کر آئے، تو انہوں نے آ کر اپنے بابا سے کہا کہ بابا میں نئے کپڑے لے کر آیا ہوں، نئی جوتی لے کر آیا ہوں۔ تو وہ مولانا رحم علی صاحب بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے بیٹا کس لیے لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے تلنگانہ میں محرم پڑھنا ہے تو اس کے لیے نئے کپڑے لایا۔ تو مولانا رحم علی صاحب نے جواب دیا کہ ہاں تلنگانہ میں حسین کی شادی ہو رہی ہے، یا حسین اپنے علی اکبر کی شادی کر رہا ہے۔ تو کچھ چیزیں ہمارے اینڈ سے بھی ہوئی ہیں،
ہماری طرف سے بھی ہوتے ہیں. مثلا جیسے ابھی ایک بچہ بتا رہا تھا کہ محرم میں ہم نے 10 محرم کو دیکھا کہ کچھ ہمارے اپنی خواتین جو ایسے لباس میں تھی، تو ایسی پابندی لگنی چاہیے کہ وہاں کو لیڈیز پولیس ہو کہ جو ایسے فیشن میں آئیں ان کو اندر جانے کی اجازت نہ ہو تاکہ ہم تماشا نہ بنے. تو میں اپنی ماں بہنوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دوپٹہ جو ہے نا، یہ جب تک سر پر ہے اس کو دوپٹہ کہتے ہیں، اور جب یہ دوپٹہ سر سے سرک کر گلے میں آ جاتا ہے تو یہ دوپٹہ نہیں رہتا بلکہ پٹا بن جاتا ہے، اور یہ پٹا کسی انسان کے گلے میں نہیں ہوتا. تو میں اپنی ماں بہنوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ہم علی والے ہیں. ہمارا چلنا، ہمارا اوڑھنا، ہمارا بچھونا، ہماری گفتگو سے یہ نظر آئے کہ ہم علی کو ماننے والے ہیں. ہمارا کوئی فیشن ایسا نہ ہو کہ جو اہل بیت کے ساتھ ٹکرائے یا ہم کسی معاشرے میں بیٹھ کر مذاق بنے. یہ ہماری اپنی ذمہ داری بھی ہے. ہم بھی کچھ کریں کیونکہ ہم علی والے ہیں. ہم سے دنیا نے سیکھنا ہے، ہم نے دنیا سے نہیں سیکھنا، کیونکہ ہمارے امام نے کہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. کسی اور کے امام نے کی جرات ہی نہیں تھی یہ کہے، ٹھیک ہے. اور پھر بعد از وفات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 25 سال کی خاموشی ہے میرے مولا کی. 25 سال کی خاموشی ہے، صدی کا چوتھا حصہ بنتا ہے. ایک دفعہ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد. صدی کا چوتھا حصہ بنتا ہے. 25 سال میرے مولا خاموش رہے. 3 خلافتیں گزری. کیا علی بہادر نہیں رہے تھے، یا علی کی ذوالفقار نہیں چلتی تھی، یا علی کی ذوالفقار کو زنگ لگ گیا تھا؟ ایسی بات نہیں تھی. کیوں؟ علی کی حکومت تو خدا نے اسے عطا کی. یہ ووٹوں سے بننے والی حکومتوں کے کیا معنی، ٹھیک ہے. اور پھر بیٹا آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلو، تاریخ کے دھاروں میں چلے، بک سے اپنا ناطہ رکھیں، کتاب دوستی رکھیں. جب اسلام آیا ہے نا، جب میرے نبی نے اس دنیا میں اعلان نبوت کیا تو 3 طرح کے لوگ تھے جو ہلکا بگوش اسلام ہوئے. 3 طرح کے لوگ تھے جو ہلکا بگوش اسلام ہوئے. ان میں پہلے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے یہاں سے مصطفیٰ کو مصطفیٰ مانا. ایک دفعہ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد. تین طرح کے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. تاریخی حقیقت ہے، کوئی اسے جھٹلا نہیں سکتا. پہلے وہ لوگ تھے جنہوں نے دل سے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا اور دل سے تسلیم کیا کہ یہ نبی آخر ہے، یہ خاتم النبیین ہے، یہ شفیع المذنبین ہے. جنہوں نے دل سے کلمہ پڑھا ان میں کوئی بلال حبشی بنا، کوئی ابو ذر بنا، کوئی سلمان و کمبر بنا. اور اسی لیے تو یہی وہ لوگ تھے جو رسول کے جنازے میں شریک تھے. اور دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے جب یہ دیکھا کہ مدینے میں اسلامی سلطنت قائم ہو چکی ہے تو انہوں نے وزارتیں لینے کے لیے کلمہ پڑھا. جیسے آج کی زبان میں لوٹا بھی آپ کہہ سکتے ہیں. جیسے سیاسی جماعتیں ہیں نا، وہ الیکشن کے نزدیک دیکھتی ہیں، پھر پرندے یہاں سے اڑ کے ادھر جاتے ہیں، ادھر سے ادھر آتے ہیں. تو اسی طرح یہ لوٹا کریسی آج کی نہیں ہے، یہ لوٹا کریسی بڑے عرصے کی ہے. تو دوسرا طبقہ وہ تھا جس نے اسلامی حکومت کے قیام کے وقت نبی کا کلمہ پڑھا کہ اب ہمیں بھی یہاں سے کوئی حصہ ملے گا. اور تیسری قسم ان لوگوں کی تھی کہ جب میرے نبی نے مکہ کو فتح کیا تو اس وقت وہ ڈر کے مارے اسلام میں داخل ہوئے. اور وہ جو ڈر کے مارے اسلام میں داخل ہوئے اسی کے پوتے نے تو یہ کربلا بپا کی. ٹھیک، یہ 3 طرح کے لوگ تھے. اب ہم جو ہیں جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، کاش کہ ہم شیعہ علی بن جائیں.
کاش، کیونکہ حدیث کسا کے جو الفاظ ہیں نا، شیعہ الگ و محبین، یعنی شیعہ الگ ہے اور محب الگ ہے. اگر ہم علی کی محبوں کی صف میں بھی آ جائیں تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے. ڈاکٹر شریفی ایک گزرے ایران کے، ان کا ایک جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ علی بننا اصل میں علی بننا ہے، شیعہ بننا اصل میں علی ہونا ہے. تو وہ ہم نہیں ہو سکتے، لیکن ہم اپنے مولا کی پیروی میں جس حد تک کر سکیں وہ تو کر سکتے ہیں نا. میرے 8ویں امام مولا امام علی رضا علیہ السلام، میرے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان ہے، کوئی بندہ آیا ان کے پاس، اس نے پوچھا کہ یبن رسول اللہ، ہم نمازیں بھی پڑھیں، ہم روزے بھی رکھیں، لیکن انسان ہے، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو ہم کیا کریں؟ کل بروز محشر ہمارا کیا ہوگا؟ تو امام نے پوچھا کہ کیا کچھ کرتے ہو تم؟ تو اس نے جواب دیا کہ مولا میں جس حد تک کوشش کرتا ہوں کہ جہاں تک میں ائمہ کے فرامین پر یا سیرت آل محمد بچا سکوں، میری کوشش ہے، میں اتنی کوشش کرتا ہوں. تو میرے مولا نے فرمایا کہ تو کوشش کرتا رہے. تو اس نے پوچھا کہ مولا اس کوشش کے بعد بھی اگر ہم پھنس گئے بروز محشر، تو میرے 8ویں امام نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کہ پھر ہم کس لیے ہیں؟ تو کرتا رہے، جتنا تو کر سکتا ہے وہ تو کرنا. جب بروز محشر پہنچے گا تو پھر وہاں پہ بھی شفاعت ہوتی ہے، سفارش نہیں ہوگی، شفاعت ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا معصومین کی شفاعت کے لیے، اپنے کردار کے حوالے سے، اپنی گفتار کے حوالے سے، تاکہ ہم جہاں بھی کہیں جائیں نا. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کبھی کبھی، یہ ہمارے برادران ہیں کچھ تبلیغی جماعت والے، تبلیغ کے سلسلے میں آگے پیچھے لکھتے رہتے ہیں، کریا کریا شہر شہر پھرتے ہیں. وہ 1000 کا مجمع ہو نا، ایک تبلیغی جماعت کا بندہ کھڑا ہو تو وہ الگ نظر آتا ہے. کیوں؟ ہے کوئی جواب ہمارے پاس؟ اس کا لباس ایسے ہے، اس کی وضع قطع ایسی ہے، دور سے وہ ہزاروں میں کھڑا نظر آئے گا، یہ تبلیغی جماعت والا ہے. ٹھیک ہے، ہم ہزاروں میں کھڑے ہوئے نظر کیوں نہیں آتے کہ ہم علی والے؟ ہمیں نظر آنا چاہیے. اور یہ تھوڑی سی مجبوری ہے ہماری، ہمیں اپنی تربیت کی ضرورت ہے. آج ہم محرم کو ایک رسم منا رہے ہیں. کربلا ایک رسم نہیں ہے، کربلا ایک درسگاہ ہے. کربلا حق کا سیدھا راستہ، اور کربلا سے متمسک ہونے کے لیے حبیب ابن مظاہر بننا پڑتا ہے، مسلم ابن اوسجہ بننا پڑتا ہے، زہیر ابن کین بننا پڑتا ہے. اب وہ زندگیاں ہیں کہ جو ہمارے سامنے مشعل راہ ہیں. ہم کربلا سے درس لیتے ہیں، اور کربلا کا درس یہ نہیں ہے، کربلا حق کا راستہ ہے، اور حق کے راستے پہ مشکلات بھی آتی ہیں. کربلا نے ہمیں وہ درس دیا کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جن کی حکومتیں تھیں وہ مٹ گئے، لیکن آج بھی پوری کائنات پہ صرف حسین کی حکومت ہے، صرف حسین کی حکومت ہے. اور اس کا ایک ڈاکٹر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا. اس نے کہا تھا کہ اگر انسان اپنے آپ پہ غور کر لے تو ہر انسان کے سینے میں کربلا ہے، ہر انسان کے سینے میں کربلا ہے. کربلا کا عدد کیا ہے؟ 72 شہید ہیں. تو ایک صحت مند انسان کا دل 72 دفعہ ہی دھڑکتا ہے. اگر وہ 72 دفعہ نہ دھڑکے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ بیمار ہے. تو اگر یہ 72 دفعہ دھڑکے تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. تو کربلا زندگی کا نام ہے، یہ ڈاکٹروں کی ترجیح ہے. اگر ہمارا دل 72 دفعہ دھڑکتا ہے نا تو ہم کربلا والے ہیں. اب اگر کوئی 72 دفعہ اپنے دل کو دھڑکتا محسوس بھی کرے اور کربلا سے نفرت بھی کرے تو پھر اس کی اپنی قسمت ہے، پھر وہ زندہ نہیں ہے بلکہ وہ چلتی پھرتی لاش ہے. وہ اپنے آپ کو یہ تصور کر لے کیونکہ اس کا دل گواہی دے رہا ہے. یہ کربلا اس سینے میں ہے. اگر یہ کربلا کے شہداء کی تعداد دل پوری نہ کرے نا
تو بندہ پھر 4 بندے اٹھانے والے ہی رہ جاتے ہیں اور اس انسان میں کچھ نہیں رہتا۔ ایک دفعہ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو ہمیں اپنے جو عادات و اطوار ہیں ان کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ مثلا ایک رسم ہے، ہم عزاداری کرتے ہیں، شب عاشور کو ہم جاتے ہیں نا، صبح اذان علی اکبر سنتے ہیں، ہم بڑے روتے ہیں، ہم گریہ کرتے ہیں، بہت اجر و ثواب ہے اس کا۔ ہمارے یہ جو آنسو گرتے ہیں نا یہ ضائع نہیں جاتے۔ ہمارے ایک عالم دین گزرے، ایک آیت اللہ، انہوں نے اپنی زندگی میں ایک رومال خریدا تھا اور اس رومال کو زندگی بھر انہوں نے دھویا نہیں، وہ صرف ایام عذاب میں استعمال کرتے تھے اور اس سے اپنے آنسو پوچھتے تھے۔ اور جب وہ اس دنیا سے جانے لگے نا تو انہوں نے اپنے چاہنے والوں کی وصیت کی کہ یہ رومال میری قبر میں میرے کفن کے ساتھ رکھیں، کیوں کہ بس یہی میری شفاعت کا ضامن ہے۔ یہ آنسو جو ہمارے گرتے ہیں نا یہ بلا قیمت نہیں ہے، یہ بڑے بیش قیمت آنسو ہیں۔ ان آنسوؤں کو محمد کی بیٹی اپنے رومال میں لیتی ہے۔ ان آنسوؤں کی قیمت کوئی زینب اولیاء سے پوچھے، ان آنسوؤں کی قیمت کوئی حسین کی یتیم سکینہ سے پوچھے، جن کو اپنے بابا اپنے بھائی کی لاش پہ کسی نے رونے بھی نہیں دیا۔ یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں، لیکن آنسو بہانے کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ اذان علی اکبر ایک درس دیتی ہے کہ جوان ہو اور اذان دے تو اس کے بعد یہ سر سجدے میں جانا چاہیے، یہ سر سجدے میں جانا چاہیے، کیونکہ کربلا کا درس ہی یہی ہے۔ جب شہزادہ علی اکبر کی اذان ختم ہوئی نا تو اس وقت حسینی فوج نے صفیں بنائی تھی اور حسینی فوج نے اللہ کے حضور اپنی پیشانیوں کو خاک پہ رکھا تھا۔ کربلا کی وہ گرم ریت تھی جس پہ حسین کی پیشانی تھی۔ تو یہ ہمیں درس دیتی ہے اذان علی اکبر کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمیں اپنے ماحول کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا۔ یہ کربلا ایک درس ہے، یہ کربلا درس زندگی ہے، اس کربلا کو کبھی فراموش نہ کرے۔ اور حسین آج بھی میدان کربلا سے حسین کی آج بھی آواز آ رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا، اے کو میری مدد کرنے والا، اے کو حرم رسول کو گھروں تک پہنچانے والا۔ یہ حسین کی صدا آج بھی آ رہی ہے اور ہم ہر وقت کہتے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اس لبیک یا حسین کے پیچھے بھی ایک حقیقت ہے۔ لبیک یا حسین کا مطلب کیا ہے؟ کیا حسین اپنی جان بچانے کے لیے مدد مانگ رہے تھے؟ جب ایک 57 سالہ بوڑھا باپ 18 سالہ بیٹے کی لاش اٹھا کے چلا، جب ششبہ کی لاش دفن کر کے چلا، کیا اس کے بعد بھی حسین زندہ رہنا چاہتے تھے؟ کیونکہ عاطف غیبی سے آوازیں آ رہی تھی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ حسین کو جینے کی خواہش نہیں تھی، حسین وہ پیغام ہمارے لیے چھوڑ رہے تھے کہ ہم نے کربلا میں کیوں آئے، ہمارا کربلا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ مقصد شبیر سمجھنا ضروری ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں اپنے خطبے میں، کہتے ہیں کہ میرا سلام ہو المخدرات عصمت و طہارت پر، اور میرا سلام ہو اپنی پھوپھی زینب و کلثوم پر، میرا سلام ہو اپنی ماں رباب پر، اپنی ماں لیلا پر، کہ جن کا کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام، بن پلانوں کی اونٹ اور تکلیف دے سفر میں میری ان ماؤں کی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔
تو ہم کیسے کربلا والے ہیں کہ جن کی کبھی صبح کی نماز بھی ہم نے نہیں پڑھی؟ تو آج میرے عزیز بھائیوں، عزاداران امام مظلوم، اس مجلس کا فائدہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب ہم آج یہ تہیہ کریں کہ ہم جس بھی مجلس حسین میں جائیں گے، کم از کم ہم اگر گناہگار تو ہم ہیں، شفاعت کے امیدوار بھی ہیں، لیکن ہر مجلس حسین کے بعد ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے اور ہماری زندگی میں بہتری آئے گی۔ تو عزاداران امام مظلوم، آج بھائی اجاز کے گھر میں جو مجلس ہے، آج اس پہ تہیہ کرے کہ آج کے بعد کم از کم ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ آج کے بعد ہم کوشش ضرور کریں گے کہ ہم پنجگانہ نمازی بنیں۔ یہی درس حسینی ہے اور یہی آج کا پیغام ہے۔ سلام ہے ان شہدائے کربلا پر جنہوں یہ نماز ہمیں دی۔ آج بھی جب مسجدوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ حسین زندہ ہے، اور آج بھی حسین ہمیں پکار رہا ہے۔ اے خداوند متعال، ہمیں لبیک یا حسین کے صحیح معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔ الہی واسطے محمد دی پاک اللہ، ہماری اس قریب سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخش۔ میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، جو مومنین و مومنات بیمار ہیں، صدقہ بیمار کربلا کو نے شفائے کاملہ عطا فرما۔ آمین۔ میرے اللہ واسطے جناب رباب کی جڑی جولی کا، جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں بے اولاد ہیں، میرے اللہ انہیں اولاد نرینہ اور اولاد صالح بخش۔ آمین۔ میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ آمین۔ میرے اللہ جہاں جہاں بھی عزاداران امام مظلوم عزاداری میں مصروف ہے، میرے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ آمین۔ میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا حسینیت کا بول بالا فرما، یزیدیت کا منہ کالا فرما۔ میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا بھائی اجاز اور ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں، میرے اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے بھی حاضرین کے مرحومین ہیں، میرے اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں کہیں بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مومنین و مومنات اس دنیا سے چلے گئے، میرے اللہ ان کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ میرے اللہ بھائی اجاز کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول عطا فرما۔ میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں صحیح معنوں میں حسینی بننے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہماری دعائیں قبول بحق علی و بحق بطول۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔